معرفت ہو ماہ مبارک رمضان کی، جس طرح روایات کے اندر ہے کہ انسان آرزو کرے کہ ساری عمر رمضان رہے، وہ ہر مہینہ رمضان ہو اور ہر دن ماہ رمضان ہو، اگر حقیقت ماہ رمضان کو انسان ادراک کرے۔ اور چونکہ ہم نہیں سمجھتے اور دل ہمارے آمادہ نہیں ہیں اس بہار کے لیے، اس وجہ سے ایک دن بھی ہمارے لیے بھاری ہوتا ہے، جس طرح قرآن کریم کا فرمانا ہے نماز کے متعلق وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز سخت ہے، بھاری ہے، بوجھ ہے، سوائے ان کے جن کے دلوں میں خشوع موجود ہے۔ ماہ مبارک رمضان اس سے بھی زیادہ بھاری ہے بعض کے لیے، اور نماز سے بھی زیادہ وزنی اور بوجھ ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ نہ حقیقت نماز سے آشنا ہے اور نہ حقیقت رمضان سے آشنا ہے، نہ حقیقت برکات ماہ مبارک رمضان سے آشنا ہے۔ اگر نماز کا راز کھل جائے ہمارے اوپر تو ہم دائم الصلاۃ بن جائیں گے، اور اگر رمضان کا راز کھل جائے ہمارے اوپر تو ہم دائم الصوم قرار پائیں گے ہم، اور آرزو کریں گے جس طرح ائمہ اطہار سے منقول ہے کہ یہ رمضان سال کا رمضان ہو اور عمر بھر کے لیے یہ موسم و یہ فضا قائم رہے اور ہم اس سے باہر نہ جائیں۔ ماہ مبارک رمضان کے آداب واجب میں سے ایک ادب اور حکم پروردگار کا روزہ ہے، ماہ قرآن ہے، اور اسی کے اندر صیام بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 183 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اہل ایمان جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر صیام و روزہ واجب ہے، لازمی قرار دیا گیا ہے، جیسا تم سے پہلے والوں کے لیے لازمی تھا، لعلکم تتقون، تاکہ شاید تم اس سے تقوی تک پہنچ جاؤ۔ ماہ مبارک رمضان ماہ تقوی ہے، منبع ہے حصول تقوی کا، اور ماہ مبارک رمضان کے اندر بالخصوص روزہ و صوم قرآن کریم کے فرمان کے مطابق منبع ہے تقوی کے حصول کے لیے۔ چونکہ ماہ مبارک رمضان میں انسان اپنے تقوی کو اور طغیان کو قابو میں لے آتا ہے اپنے ارادے کے ذریعے سے، اور روزہ کا پہلا نتیجہ انسان کے لیے تقوی کی صورت میں نکلتا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر روزے کا نتیجہ تقوی نہ ہو تو وہ فاقہ ہے، تقوی نہیں ہے، فقط بھوک ہے، اور بھوک سے انسان کو ممکن ہے کچھ فوائد جسمانی ملتے ہوں، لیکن روح روزہ جو تقوی کی صورت میں ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ تقوی چونکہ الہی تدبیر ہے انسان کے لیے، اور انسان نے اس تدبیر کو لاگو کرنا ہے۔ اللہ نے تدبیر بنائی ہے، اللہ نے تدبیر رقم کی ہے اور معین فرمائی ہے، انسان نے اس تدبیر کو اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرنا ہے، اور الہی تدبیر کو انسانی زندگی پر لاگو کرنے کے لیے ارادے کی ضرورت ہے۔ اس وقت انسان تقوی کے حصار میں آ جاتا ہے۔ روزہ انسان کو یہ توفیق عطا کرتا ہے، یہ فرصت مہیا کرتا ہے کہ اپنے ارادے کو قوی کر لے انسان۔ روزہ مبارزہ ہے انسان کا، انسان کے نفس کا، اپنے خلاف، اپنی ذات کے خلاف، اپنی نفس کے خلاف، اپنی خواہشات کے خلاف، اپنی عادتوں کے خلاف اندرونی مبارزہ جو انسان کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جیسا شب رمضان کی بات میں عرض کیا تھا کہ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کے لیے جو احکام مقرر فرمائے ہیں اور اس کو اطاعت پر مامور کیا ہے کہ انسان اطاعت کرے، بندگی کرے خداوند تبارک و تعالی کی،
نہیں کرتا، بندگی خدا نہیں کرتا، فرمان خدا نہیں مانتا، فرمان بردار نہیں ہے اللہ کا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بہت سارے فرمان روا انسان کے لیے ہیں جن کی فرمان بری کرتا ہے، اور ان میں سے ایک فرمان روا انسان کا نفس ہے، نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان جو ایک لمحہ بھی خاموش نہیں بیٹھتا، چونکہ آمر ہے، امار ہے، امارہ ہے، اس کا کام ہی انسان کو فرمان دینا ہے، اور انسان جب اللہ کی بندگی سے باہر آ جائے تو نفس کی بندگی میں آ جاتا ہے، نفس کے اوامر اطاعت کرتا ہے، بجا لاتا ہے، نفس امارہ ہر لحظے اس کے لیے ایک فرمان صادر کرتا ہے اور انسان اس فرمان کو بجا لاتا ہے۔ اس لیے فرامین خدا کے لیے مہلت ہی نہیں بچتی، فرامین الہی بجا لانے کے لیے حوصلہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، انرجی نہیں ہے انسان کے اوپر، اور سوچتا بھی نہیں ہے، دھیان بھی نہیں جاتا کہ میں اپنے خالق اور مالک کے فرامین کو بجا لوں۔ اس طرح بوچھاڑ ہے، وہ یلغار ہے نفس امارہ کی۔ اور نفس امارہ کے علاوہ اور بہت سارے فرمان رواں ہیں جو انسان کے اندر ہیں اور انسان کے باہر ہیں، جیسے خواہشات ہیں، جیسے ہوس ہے، جیسے عادتیں ہیں انسان کی، ان کا اسیر ہے انسان۔ فرمان روائی نفس سے باہر آنے کے لیے روزہ سب سے عالی ذریعہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان اور اس کے اندر روزہ در حقیقت بندگی کی مشق ہے، یہ مشقوں کا مہینہ ہے مومنین کے لیے۔ جس طرح اہم ادارے اور افراد اور جمعیتیں جن کے ذمے کوئی ایسا شجاعانہ کام ہوتا ہے، جیسے افواج ہیں، مسلح افواج ہیں، فورسز ہیں، جنہوں نے ملک و ملت و قوم کا دفاع کرنا ہے، ان کے اندر آمادگی کی ضرورت ہے، اور یہ آمادگی مشقوں سے ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے انہیں سال کے دوران ضرور ایک دفعہ مشق کروائی جاتی ہے تاکہ سال بھر ان کے اندر آمادگی رہے، باقی رہے، تیاری رہے ان کی۔ مومن عمر بھر کے لیے مبارزہ کرتا ہے، اہم ذمہ داریاں مومن کے کندھے پہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ڈال دی ہیں۔ ان اہم ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے، ان سے عہدہ برآ ہونے کے لیے مومن کے اندر آمادگی کی ضرورت ہے، ہر دم آمادہ ہو، تیار ہو، اور اس کی آمادگی خطرات میں رہتی ہے، کیونکہ بہت سارے اندرونی اور بیرونی عناصر اور عوامل انسان کی آمادگی کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس عالم میں جب انسان کی آمادگی خطرے میں ہو اور آفات اس کے اوپر حملہ ور ہوں، اسے ضرورت ہے کہ دوبارہ سے اسے نئے سرے سے مشقیں کروائی جائیں تاکہ یہ آمادگی بھرپور ہو اور اس آمادگی کے بعد وہ ذمہ داریاں بجا لائے۔ آمادگی جو انسان کے نفس اور انسان کی روح کو تیار کرے۔ افواج کی آمادگی بدن کے لحاظ سے ہوتی ہے، جسمانی لحاظ سے ہوتی ہے، یا بعض اہم شعبوں کے اندر مامور افراد ان کی آمادگی اپنے شعبے کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ مومن کی آمادگی ایمان کے پہلو سے ہے، دل کے لحاظ سے ہے، نفس اور روح کے لحاظ سے ہے۔ اس لیے ماہ مبارک رمضان در حقیقت نفس اور روح کی مشق کا مہینہ ہے، جس میں سادہ مشقیں بھی ہیں اور اس میں بہت گہری اور عمیق مشقیں بھی موجود ہیں، جنہیں ہم نے رسمیں بنا لیا ہے۔ یہ جو مبارزاتی مشقیں ہیں ماہ رمضان میں، انہیں ہم نے رسومات میں تبدیل کر لیا ہے، اور روزے سے زیادہ دھیان ہمارا سحری اور افطاری کے اوپر ہے۔ سحری اور افطاری روزے کا حصہ نہیں ہے، آداب روزہ میں سے ہے کہ سحری کھا کے روزہ شروع ہوتا ہے، افطاری پہ روزہ ختم ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں خود روزے سے باہر ہیں۔ نہ سحری روزے کے اندر ہے اور نہ افطاری روزے کے اندر ہے، دونوں باہر ہیں روزے سے۔ روزہ ان دونوں کے درمیان امساک کا نام ہے، کف نفس کا نام ہے۔ اس وقفے کے دوران
دو لقموں کے درمیان، دو کھانوں کے درمیان جو ترک ہے، روزہ ترک کا عمل ہے اور نفس کو روکنے کا عمل ہے، یہ روزہ کہلاتا ہے بیچ میں۔ سحری اور افطاری روزے کی حقیقت سے باہر ہیں، لیکن رسوماتی روزہ سارا سحری اور افطاری کے اوپر منحصر ہے کہ سحری کے لیے سارا انتظام کرو اور افطاری کے لیے باقی اہتمام کرو۔ بیچ میں جو اصل کام ہے وہ بھول جاتا ہے کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ رسومات سے مشق نہیں ہوتی، رسومات انسان کی آمادگی کو کم کرتی ہیں۔ رسومات چونکہ رسومات تسکین کا کام دیتی ہیں، سکون کا کام دیتی ہیں۔ کوئی بھی رسم ہو دنیا کی، دینی ہو، دنیاوی ہو، شرقی ہو، غربی ہو، ہندی ہو، مغربی ہو، رسم تسکین کے لیے ہوتی ہے، انسان کو سکون ملتا ہے۔ مشقیں تسکین نہیں دیتی، آمادگی پیدا کرتی ہیں۔ مشقیں صلاحیت بڑھاتی ہیں، مشقوں سے تقویت ہوتی ہے، قوت بڑھتی ہے، صلاحیت بڑھتی ہے، اور وہ سحری اور افطاری سے نہیں بڑھتی جس پر ہمارا زیادہ اصرار اور بھروسہ ہوتا ہے۔ وہ درمیانی عمل سے، نہ کھانا، نہ پینا اور فالتو بات نہ کرنا، لاغو بات نہ کرنا، لغویات کی طرف نہ جانا۔ روزہ انسان کے تمام وجود کا روزہ ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا فرمان ہے کہ روزہ صرف منہ بند کرنے کا نام نہیں ہے، آنکھیں بند کرنے کا نام بھی ہے، کان بند کرنے کا نام بھی ہے۔ روزہ حواس کا بھی روزہ ہے، ظاہری حواس کا بھی روزہ ہے اور باطنی حواس کا بھی روزہ ہے، تخیل کا بھی روزہ ہے، توہمات کا بھی روزہ ہے انسان کا۔ وہ سب چیزیں انسان نے مشق میں شامل کرنی ہیں، پھر انسان کی شخصیت کے اندر یہ طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے جس کی مدد سے زندگی گزارتا ہے محفوظ اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کو بجا لاتا ہے۔ لیکن جو ہم رسم روزہ ادا کرتے ہیں، اس روزے میں جو عادتیں نہیں ہوتی وہ بھی پیدا ہو جاتی ہیں اور نئی عادتیں اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، مسلط کر لیتے ہیں، پہلی عادتوں کے اوپر اور زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ روزے کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ واقعاً صوم ہو اور روزہ ہو اور تمام وجود کا روزہ ہو، انسان کے سراپا ہستی کا روزہ ہو، بدن کا روزہ ہو، روح کا روزہ ہو، حواس کا روزہ ہو اور سوچ کا روزہ ہو، فکر کا روزہ ہو، تخیل کا روزہ ہو۔ ایک روزہ کافی ہے انسان کے لیے، 30 روزے نور علی نور، 30 روزے رکھ کر انسان 30 سال کی آمادگی اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ اشارہ کیا تھا پہلے بھی کہ ہم نے جس طرح سے دین تبلیغ کیا ہے، بہت ہی چھانٹی کر کے اور اس کو پسندیدہ بنا کر اور اس کو ڈیکوریٹ کر کے ہم نے دین پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے لوگوں کو، اور اس وجہ سے دین ہوتے ہوئے بھی بے دینوں والی حالت ہے، عبادتیں کر کے بھی بندگی سے خالی ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے بھی اطاعت سے دور ہیں، رمضان کے ہوتے ہوئے برکتوں سے محروم ہیں۔ اگر درست تبیین ہوتا روزہ، صحیح تبلیغ ہوتا روزہ، درست حقیقت صوم کی کھول کے بیان کی جاتی، فقط احکام ظاہریہ روزے کے بیان نہ کیے جاتے بلکہ روزے کا راز و فلسفہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، سر و اسرار روزہ بھی تبیین ہوتے، تو صاحبان توفیق روزے سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا پہلے ایک گفتگو کے ضمن میں اشارہ کیا تھا کہ قرآن کریم کا فرمان ہے نماز کے متعلق کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ آپ مدد مانگو، تعاون لو، مدد لو نماز اور روزے سے، صبر اور نماز سے مدد لو تم، اور وہ بھی اپنی دنیاوی امور میں، اپنے روزمرہ معاملات میں نماز سے مدد لو۔ جس طرح آپ مدد لیتے ہو مختلف افراد سے، اسی طرح روزے سے اور نماز سے مدد لو تم، یعنی اپنے عام معمول کے افراد میں، گھریلو مسائل میں، اپنی تعلیم کے اندر۔ مثال بھی دی تھی کہ ابن سینا، یہ فیلسوف شہیر، سائنسدان،
یہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو مشکل پیش آئی علمی و عملی ہر میدان کی میں نے نماز سے حل کی ہے، نماز سے مدد مانگی ہے، نماز سے یہ مسائل اپنے حل کیے ہیں۔ نماز کا یہ پہلو ہم نے نہ بیان کیا ہے نہ پڑھا ہے،